پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب کی طبیعت ناساز ہے, اس کی وجہ سے وہ پروگرام نہیں کر پا رہے اور آج کا پروگرام میں ان کی جگہ پر میزبانی کروں گا. آج پھر قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی رہی اور خواجہ آصف صاحب کی تقریر نے ماحول گرم کر دیا. اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے بھی تقریریں کی گئیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر گرما گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے, کیا یہ اس کا رد عمل ہے جو ہمیں سڑکوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے, یا جو سڑکوں پر سیاسی درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے, 3 جلسے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے, اس کا ریئیکشن کیا پارلیمنٹ میں نظر آ رہا ہے, یا اس کا تسلسل ہے, یا درجہ حرارت میں اضافہ؟ اس کے علاوہ جو باتیں آج کی گئی ہیں ایاز صادق صاحب کی جانب سے, خواجہ آصف صاحب کی جانب سے, کیا یہ ان باتوں کا جواب ہیں جو حکومت کی جانب سے نواز شریف کو غدار کا نعرہ لگا کر کی جا رہی تھیں, اس کا جواب دیا ہے کیا؟ یہ اپنی جگہ پر ایک سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ آج کچھ اہم ملاقاتیں, جیسے اختر مینگل صاحب کی مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس کی جو سیاسی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہے جو گزشتہ روز ملاقات ہوئی, اس کا کیا ہوگا؟ ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ سعید قاضی صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سعید صاحب. شاہین صہبائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی بہت سینئر تجزیہ کار ہیں. ناصر بیگچوتا ایسا مجھے جوائن کر رہے ہیں, اور مظہر عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں تمام سینئر تجزیہ کاروں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے پہلے شاہین صہبائی صاحب, یہ جو قومی اسمبلی میں ہم حکومت اور اپوزیشن کے درمیان گرما گرمی دیکھ رہے ہیں, اگرچہ یہ نہیں ہے, یہ ہوتا رہتا ہے, لیکن جن الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ کیا گیا اور کلبھوشن کا ذکر آ گیا, اور پھر ابھینندن کا ذکر آیا, کچھ الزامات لگے شاہ محمود قریشی صاحب پر لگے, آپ کے خیال میں یہ جو باتیں خواجہ آصف نے کی ہیں, یہ جواب ہے ان باتوں کا جو نواز شریف کو حکومت غدار کے ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے, اور جو مراد سعید تقریریں کر چکے ہیں اس سے پہلے, کیا اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیے, سڑکوں پہ ہم پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ جلسے جلوس ہو رہے تھے, اور اس کے بعد کئی سوال اٹھے, کئی نئی چیزیں سامنے آئی, کئی نئی تقریریں ہوئیں, اور اٹیک کیے گئے, اداروں پہ اٹیک کیے گئے. اور اس کے بعد مگر وہ جو میرے خیال میں, آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں, میرے خیال میں جو ایک پبلک کا اور بہت بھرپور قسم کا ایک انقلاب جسے کہتے ہیں آنا چاہیے تھا سڑکوں پہ, وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا. عام ہی جلسے جلوس ہوتے رہے, اور جیسے ہوتے ہیں ہر پارٹی نے اپنے اپنے علاقے میں اپنی شو اسٹرینتھ کری, اور وہ بھی کوئی اتنی زیادہ بہت بڑی نہیں تھی کہ چھوٹے چھوٹے اسٹیڈیم میں انہوں نے اپنے جلسے کر لیے, ٹھیک ہے, ہو گئے. لیکن یہ کہ اب یہ جو گرما گرمی ہوئی ہے, اس کو اب اسمبلی میں بھی ریفلیکٹ ہونا ہے. لیکن ایک اور بھی ٹریک مجھے نظر آ رہا ہے کہ کئی لیڈر جو ہیں وہ اب باقاعدہ ڈائیلاگ کی باتیں کر رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, فوری طور پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور اداروں کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور پولیٹیشینز کا, پولیٹیکل پارٹیز کا اداروں سے ڈائیلاگ ہونا چاہیے. آج میں ابھی سن رہا تھا کہ خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی نئے الیکشن پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. تو یہ ابھی کوئی اس کی وجہ مجھے انہوں نے نہیں بتائی کہ جی کیوں نئے الیکشن پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. کیا اسمبلی ہماری ٹوٹ گئی ہے, یا کیا اسمبلی میں استعفیٰ دے دیا ہے, یا اتنا چلنے کے قابل نہیں رہی, لگڑی لولی ہو گئی ہے, کیا ہو گیا ہے؟ اور سیدھی سی بات ہے, ایک ٹریک چل رہا ہے آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا, احتساب کا, جو ابھی بہت سلو چل رہا ہے, اس کو ہماری سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تیز کریں اس کو. اب یہ ٹریک اگر چلاتے ہیں آپ, اس میں ایک کلیننگ جو ہو رہی ہے ہمارے سسٹم میں, اگر یہ کلیننگ ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اب یہ کلیننگ ہو گئی, اب دوبارہ انتخاب کرا لیں. لیکن ابھی مجھے انتخاب کا جواز کوئی نظر نہیں آ رہا. کیوں انتخاب ہونا چاہیے؟ مہنگائی کی وجہ سے انتخاب ہونا چاہیے, تو پھر یہ تو بہت ہی ہر جگہ ہی پھر ہر روز ہی انتخاب ہوگا. بالکل صحیح ہے. اچھا مظہر عباس صاحب, آپ یہ جو پارلیمنٹ ایک طرح سے معطل سی ہو کے رہ گئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکٹیو ڈسکشن یا قانون سازی کے لیے جو ماحول ہونا چاہیے, قانون سازی کے لیے جو ڈسکشنز ہوتی ہیں, بحث مباحثہ ہوتا ہے, وہ کافی عرصے سے دیکھنے میں نہیں آ رہا. اور بہت اہم قانون سازی پر بھی ایسے ہی اختلاف رائے, اور اس کے نتیجے میں ہنگامہ آرائی, اور پھر ہنگامہ آرائی میں بل پاس ہوتا ہے, بعض اوقات آرڈیننس سے کام چلانا پڑتا ہے. تو یہ ماحول پارلیمنٹ کا جو ہو کر رہ گیا ہے, اس کا حل کیا آپ دیکھتے ہیں؟ کیا وہ کہ جو شاید خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جی ڈسکشن الیکشن پر ہونی چاہیے؟ شکریہ خالد. دیکھیے, بنیادی طور سے ہماری پالیٹکس جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے. ہم
بات تو ڈیموکریسی کی کرتے ہیں لیکن ہمارے جو رویے ہیں وہ انتہائی غیر جمہوری رویے ہیں. ہم جس طریقے سے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں وہ بذات خود عدم برداشت ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے اندر عدم برداشت ہے. ابھی شاہین صاحب بالکل درست بات کہہ رہے تھے کہ آپ 2018 کے الیکشن میں یا تو آپ پہلے دن ہی فیصلہ کر لیتے کہ جی میسو ریگنگ ہوئی ہے اور لہذا ہم جو ہے اس اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے, تو وہ آپ کا ایک پرنسپل اسٹینڈ نظر آتا ہے کہ جی آپ الیکشن کو صحیح نہیں مانتے. مجھے بتائیں یہ الیکشن ریفارمز آپ نے پہلے کی تھی, دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے الیکشن ریفارمز کی تھی, وہ کیا ریفارمز تھی؟ الیکشن کمیشن کو بہتر بنائیں گے, بنائے آپ نے بہتر. اب اسی الیکشن کمیشن پہلے ایک نے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا, پھر دوسرے نے اس پہ ٹرسٹ کیا. جب آپ الیکٹورل ریفارمز کر چکے ہیں اور اس میں بہتری اپنے صحیح لائے ہیں کہ جی الیکشن کمیشنر کیسے منتخب ہوگا, 2 لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی, یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں. اس کے بعد بھی جب آپ الیکشنز پہ ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں اور پھر ڈاؤٹس کریٹ کرنے کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ بنیاد یہ بنتی ہے کہ جی الیکشن میں ریگنگ, اچھا ریگنگ کا کیا طریقہ ہے, الیکشنز اگر ریگڈ ہوئے ہیں تو پھر الیکشن ٹرائبونل میں آپ کو سیریسنس کہاں نظر آتی ہے؟ کتنی سیاسی جماعتیں گئی ہیں اور سیریسلی انہوں نے الیکشن پٹیشنز کو فائٹ کیا ہے؟ ہمیں نہیں نظر آتا. پٹیشنز کی تعداد بھی آپ اٹھا لیں, پنجاب میں 11 ہیں, پنجاب میں 11 ہیں اپوزیشن کی اور 13 خود حکومت نے پٹیشنز دی ہوئی ہیں. لیکن اگر فرض کریں ہوتی ہے ہماری یہاں پولیٹیکل مینوورنگ ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے یہاں اداروں کی مداخلت ہوتی ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے یہاں پولیٹیکل مینجمنٹ کی جاتی ہے, بنائی جاتی ہے. لیکن جب یہ ابھی جیسے شاہین صاحب بات کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ کیوں ہو, کیا اس ملک میں پارلیمنٹ نہیں ہے؟ پارلیمنٹ قانون نہیں بناتی. آپ قانون بنائیں, سخت سے سخت بنائیں تاکہ نان انٹرفیئرنس ہو, آپ کی بھی نان انٹرفیئرنس ہو, دوسروں کی. ڈائلاگ تو ود ان دا پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں. ڈائلاگ آپ اداروں کے درمیان ڈائلاگ کس چیز کا؟ رول آف لا ہونی چاہیے, ختم ہوگی بات. رول آف لا پہ ایگزیکیوٹ کریں. آپ سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر سمجھتی ہیں کہ جی باہر سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو قانون سخت کریں. لیکن جب آپ ڈائلاگ کرتے ہیں تو پھر آپ دوسرے کو اسپیس دے رہے ہیں, پھر آپ اسے الاؤ کر رہے ہیں. جب آپ 4 باتیں کریں گے تو وہ بھی 4 باتیں کریں گے. تو کس لیے ڈائلاگ کریں بھائی؟ سب کا اپنا دائرہ جو ہے اس کا تعین آئین کے تحت موجود ہے. اگر وہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل رہا ہے تو پارلیمنٹ موجود ہے اس کے لیے. آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اٹھا لیں. آپ مجھے بتائیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اگر واقعی صحیح انداز میں کام کرے تو ایک جانے والی حکومت کا احتساب جو ہے وہ اس وقت کی اپوزیشن کرتی ہے. لیکن آپ نے ریڈنڈنٹ کر دیا. سندھ میں اٹھا لیں, سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا کیوں نہیں بنایا ہوا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے طے کیا تھا, لیکن کیوں نہیں بنایا ہوا؟ 18ویں ترمیم میں نچلی سطح تک اختیارات جانے کی بات ہے, کیوں نہیں؟ اس میں کون سا ادارہ آپ کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ مجھے کوئی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں بنا دیں کہ نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی میں کون سا ادارہ آپ کی راہ میں حائل ہے. دیکھیے میں سب سے بڑا حامی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس میں, اور ہمارے یہاں 73 سالوں میں رہا ہے رول. لیکن جب پولیٹیکل پارٹی تمغہ جمہوریت دیں, کسی عامر کو نجات دہندہ کہیں, کسی عامر کے ساتھ NRO بیٹھ کر کریں, تو پھر میں اپنے گراؤنڈ لوز کر جاتا ہوں. پھر میں اپنے پولیٹیکل گراؤنڈ پہ اسٹینڈ نہیں کر سکتا. جب میں خود جو ہے اس کی وکٹ پہ جا کے کھیلنا شروع کر دوں تو پھر تو وہ اپنی وکٹ پہ زیادہ بہتر کھیلتا ہے. تو میرا خیال ہے پولیٹیکل رویے میں تبدیلی آنی ضروری ہے. ہمارے جو غیر جمہوری رویے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے اندر پنہا ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں جب تک اپنے رویوں کو جمہوری نہیں کریں گی, جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ اگر ہر 5 سال میں ملک میں تبدیلی آتی ہے تو ہر 4 سال میں سیاسی جماعت میں بھی تو تبدیلی آنی چاہیے. ایک نیا سیاسی آدمی رہنما, اور وہ نہیں ہو رہا, وہ رویے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. بالکل صحیح ہے. ناصر بھائی چوتھائی صاحب, 2 طرح کے آرگیومنٹ ہیں نا اس میں دھاندلی کے حوالے سے. اب ویسے تو خیر انٹرسٹنگ اس میں فیکٹس یہ ہیں کہ جیسے بلوچستان میں کچھ ایسی نشستیں ہیں کہ جس میں PTI نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوا, اور اس میں بلوچستان کی چھوٹی جماعتیں جس میں اچکزئی صاحب کی پارٹی ہو سکتی ہے, باقی پارٹیز ہیں, وہ مولانا کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں ہارے ہوئے ہیں اور مولانا کا کینڈیڈیٹ وہاں پر جیتا ہوا ہے, اور دونوں ہی احتجاج کر رہے ہیں.
تو اب کیا وہاں پر اس سیٹ پر ہارنے والے کیا مولانا کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اس پی ڈی ایم کے جلسے میں آ کے؟ آپ کو کون سا آرگومنٹ سٹرونگ لگتا ہے؟ ایک یہ کہ ہم اس لیے الیکشن کمیشن کے پاس پٹیشنز لے کے نہیں گئے کہ سارا ہی الیکشن رگ تھا، اور حکومت کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جناب آپ نے تو ٹوٹل 11 درخواستیں دی ہوئی ہیں، آپ کیسے پورے الیکشن کو رگ قرار دے رہے ہیں؟ کون سا آرگومنٹ درست ہے؟ دیکھیے ہم چاروں جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ بھی، ظاہر سی بات ہے ان سب نے اس ملک میں اسمبلیاں ٹوٹتی ہوئی دیکھی ہیں جی، ان سب میں لوگوں نے اسمبلیاں ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہیں، پرائم منسٹر کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور غیر قانونی عدالتی کارروائی کے ذریعے ایک پرائم منسٹر کو پھانسی چڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے ایک پرائم منسٹر کی حکومت کو ناجائز قرار دیتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ایک پرائم منسٹر کی حکومت کو جائز قرار دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہے، اور ظاہر ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، اس میں ظاہر ہے جسٹس نسیم حسن شاہ جب کہتا ہے کہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا پھانسی دو اور میں دباؤ میں تھا، تو کون دباؤ ڈالا تھا بھائی؟ تو سب ہی ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، پولیٹیکل پارٹیز جا کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے کہ احتساب کرو بھٹو کا پہلے، پھر اس کے بعد اس کو پھانسی دو، پھر انتخابات کراؤ، انتخابات ملتوی کروا دیتی ہیں، پھر اس کے بعد اور بھی کہانی چل جاتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ۔ تو اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، انہوں نے آئین کو کھلواڑا بنا دیا ہے۔ اب بالکل مظہر صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سارے ضابطے موجود ہیں، ہمارے پاس سارے ایس او پیز موجود ہیں، ہمارے پاس سارے طریقہ کار موجود ہیں، ہمارے پاس آئین سے غداری کی سزا کا آرٹیکل موجود ہے آئین توڑنے کی، ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ کو قابو کرنے، سیاسی پارٹیوں کی کو چلانے کا طریقہ کار موجود ہے۔ اس پر عمل نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے کو غدار کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ ابھی تو کافروں کا بھی شروع ہو جائے کچھ دنوں بعد کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، تو وہ کارخانے لگ رہے ہیں دوبارہ جی اس میں جو سیاسی جماعتیں یہ شور مچا رہی ہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہونا چاہیے، اور جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، وہ تو اس سارے کھیل کا پچھلے کئی سال سے، برس سے اور دہائیوں سے حصہ رہے ہیں، اور آج بھی حصہ ہیں۔ یعنی آج بھی اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کوئی چیز پلان کرتی ہے تو اس کے لیے وہ تیار ہے۔ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے، انہوں نے پہلے بھی یہ کام کیا ہے، ان میں سے کسی کے ہاتھ پہ، ہر ایک کے ہاتھ پہ خون لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ہاتھ پہ داغ لگا ہوا ہے۔ اب یہ داغ کتنا زیادہ ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا زیادہ کس کے لہو پر، کس کے دامن پہ داغ ہے، یہ باپ طے کر لیجیے گا بعد میں۔ شاہین صاحب صاحب اور سید قاضی صاحب اور مظہر سب جانتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس ملک کو جمہوری بنیادوں پر کھڑا نہیں ہونے دیا گیا۔ غلام محمد سے آ جائیں آج تک، آپ پوری ہسٹری آپ کی داغدار ہسٹری ہے، کہیں پر کوئی صفائی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی صفا آپ کو صاف نظر نہیں آئے گا۔ اب بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں پھر حکومت جانے والی ہے۔ اختر بینگل کی ملاقات مریم سے، اس کے بعد ظاہر بلاول سے بھی ہوگی، وہ ایک نیا انیشیٹو لے کر آ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کو ہٹایا جائے۔ تو اب دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ اور پھر لیکن مجھے ایک بڑا اچھا لگا، آج پرائم منسٹر کا لہجہ بڑا سافٹ تھا۔ آج انہوں نے ڈاکٹرز کے کنونشن میں ڈاکو اور چور نہیں کہا، جیب کترا کہا، جرم کی سزا کم کر دی، اور جیب کترے کی سزا جو ہے وہ تھانے دار ضمانت دے سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا بالکل سید قاضی صاحب، یہ اب پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کے بزنس کو چلانا کتنا آسان یا مشکل رہے گا جب آپ سڑکوں پر موجود ہیں؟ اگرچہ عمران خان بھی یہ کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف بھی سڑکوں پر موجود تھی، پارلیمنٹ کا ایک وقت انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا، استعفے دینے کی بات ہو گئی، لیکن عملی طور پر یہ پارلیمنٹ تو آگے چلتی نظر آ رہی ہے نا آپ کو؟ دیکھیں ابھی آپ نے کہا پارلیمنٹ کے بزنس کو کیسے چلایا جائے۔ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ آپ کے بزنسز چلانے کے لیے اب مختص ہو چکی ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ابھی ساری باتیں ہم نے کی، اپنے اپنے اینگل ہیں سب کے، مگر یہاں ایک پالیٹکس جو ہے ایک بڑا مہنگا اور لیوکریٹو بزنس بن گیا ہے، اور جو اندر جاتا ہے جب باہر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین یا تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے والا ہے یا شوگر ملیں لگانے والا ہے۔ اب وہ مال بن گیا۔ اب چونکہ سرمایہ کی اتنی صلاحیت ہے، اور خاص طور پر کالے دھن کی اس سیاست میں اور ہماری ریاست کے اندر بھی،
کہ اب وہ مال آ گیا، چنانچہ اب کیا چیز طے کرتی ہے کہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں؟ میں پولیٹیکل لیڈر ہوں، میں بلینئر ہوں، اب اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جو میرا بیٹا ہوگا وہ اگلا میری پارٹی کا ہیڈ ہوگا۔ ابھی سوال اٹھایا نا کہ ہمارے دوستوں نے اور میرے مگر باس بھائی نے کہ بھئی یہ کیا کہانی ہے، تو یہ بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات یہ پولیٹیکل پارٹیاں رہی نہیں ہیں، اب یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، یہ کاروبار کی طرح چلتی ہیں۔ آج جو لڑائی ہو رہی ہے، بڑے ویلڈ سوال بھی ہیں جو ہم ریاست سے پوچھ سکتے ہیں اور پوچھے بھی جا رہے ہیں، لیکن یہ جو سوال پوچھے جا رہے ہیں ان کی طے میں آپ کی اور میرے حقوق کی کہانی ہے۔ کسی نے کہا ہے اسٹیج پر آ کے کہ یار یونیورسل ہیلتھ کیئر آئین میں لکھا ہوا ہے، پانی دو، روزگار دو، یہ کس بات کی لڑائی ہے جس پہ ہماری ساری سکرینوں کو انہوں نے آکیوپائی کر رکھا ہے؟ یہ میری لڑائی لڑی جا رہی ہے یا کسی کی اولاد کی لڑائی لڑی جا رہی ہے؟ دیکھیں آج کے مقاصد کتنے گھٹیا اور چھوٹے ہو چکے ہیں۔ سیاست تو پیغمبروں کا پیشہ تھا، تقدیریں بدل دینے کا پیشہ تھا، یہ کب سے اچھا اب سوال رہا کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ بڑی بری ہے۔ اچھا جی یہ آج ابھی یہ حقیقت آپ کے اوپر منکشف ہوئی ہے، تب منکشف نہیں ہوئی تھی جب ایک باقاعدہ صحافیوں کو ہائر کیا گیا تھا اور جعلی طور پر آپ کی شخصیات کو میڈیا میں تعمیر کر رہا۔ ان میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو لیڈر بننے کی کوئی کوالٹی ہو اس میں نام کسی کا نہیں لیتا۔ مجھے بتائیں یہ لیڈر بن سکتے تھے اگر ریاست ان کے پیچھے نہ ہوتی؟ یہ کونسلر جو ہے وہ بھرتے جو ہے وہ جیت نہیں سکتے تھے۔ مطلب آج جتنے لیڈر آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیں کوئی بہت بڑا اسٹیٹس مین ہے، ان میں کوئی ہینری کسنجر ہے، ولادیمیر لینن ہے، لیون ٹروٹسکی ہے، مجھے بتائیں کون ہے ان میں؟ یا کوئی نیلسن منڈیلا ہے اس میں؟ مجھے یہ لوگ جو ہیں یہ بہروپیے ہیں۔ ہم سیاست کو برا نہیں کہتے، جمہوریت میں ہی ہمارا مستقبل ہے، آمریت میں نہیں ہے، مگر جس وقت تک یہ لڑائی ہماری لڑائی نہیں بنتی اور یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ ساری برائیاں آپ کو آج نظر آ گئی۔ 32 سال میں حکومت میں تھے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں ہمیں علاج نہیں مل رہا، یہاں پہ جی یہ بھی لوگ غائب ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ، یہ آپ کو نہیں پتا تھا، یہ آج آپ پر منکشف ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ اس عوام کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک اولیگارکی اور شریف ڈائنیسٹی کی لڑائی ہے جو کہ وہ ریاست سے لڑ رہے ہیں، اور وہ ذاتی لڑائی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حق کی حکمرانی ہم نے اسٹامپ پہ لکھ کے لے لیا ہے، جو اب وہ یہی چاہتے ہیں جس طرح بلاول کے ساتھ ہوا کہ حکومت بھٹو کی تھی، لیکن سر لیکن قاضی صاحب جس حد تک نواز شریف چلے گئے ہیں یہ صرف اس حد تک کی لڑائی یا یہ تو ماضی میں بھی ہوتی رہی نا، یہ لڑائی ایک حکومت کر رہا ہے، اپوزیشن نے شور مچایا، یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن جو اب نواز شریف نے لائن لے لی ہے، یہ جس حد تک چلے گئے ہیں وہ شاید اب کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، خالی اقتدار یا وہ بدلہ لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں جو حاصل ہوگا وہ تو تاریخ بھی دیکھے گی، ہم بھی دیکھیں گے اور ہم معمولی سے صحافی کے طور پر رپورٹ بھی کر دیں گے جو ہوگا، لیکن اپنی کانسٹیچوئنسی سے لڑ پڑے ہیں۔ یہ کانسٹیچوئنسی نہ ہوتی تو یہ جب سلیکشن ہوئی تھی جنرل حمید گل نے ساری کہانی سنائی ہے مجھے، کیسے ان کو لے کے گئے تھے اور کہا تھا کہ آج سے آپ حکمران ہیں۔ نہیں اس کا تو جواب ہے نا ان کے پاس کہ ماضی میں ہم نے غلط کیا تھی، اب ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے جی یار ماضی کی غلطیاں اس دن پتہ چلی جس دن پتہ چلا کہ 2018 میں جو ہے آپ کو سپریم کورٹ میں حملے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو جنرل کرامت نے دی تھی، آپ کو لوہے کے چنے نہیں بننے دیا جائے گا، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہوگا۔ اچھا دھاندلی ہوئی ہوگی، اس سے پہلے آج تک دھاندلی نہیں ہوئی، چھانگا مانگا نہیں ہوا، یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کون لے کے آیا؟ غیر جماعتی الیکشنز کی بنیاد کس نے رکھی؟ ذوالفقار علی بھٹو کی ریئل الیکٹڈ جو پارلیمنٹ تھی اس کو برباد کرنے میں کون تھا جو ضیاء الحق کے آگے کھڑا ہوتا تھا؟ یہ آرگومنٹس بالکل صحیح ہے، یہ آرگومنٹس مگر آپ دیں جب پی ایم ایل این کے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کو، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ماضی ہے نا، اب آگے بھی تو بڑھنا ہے، اب ہم اچھے بچے بننے یعنی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اصولوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، آرگومنٹ یہ ملتا ہے۔ اب جی ماضی کے بغیر کوئی حال نہیں ہوتا اور حال کے بغیر کوئی مستقبل نہیں ہوتا، ٹھیک بالکل صحیح ہے۔ اچھا ایک چیز میں بدل گئی ہے جی مظہر صاحب، ایک چیز ابھی کہہ رہے تھے شاہین سے بھائی صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے زیادہ متاثر کن نہیں رہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ عوام اس کا حصہ نہیں بن سکے، اور اپنے پولیٹیکل ورکرز تو ان کے آئے لیکن عوام اس میں شامل نہیں ہوئے۔ اگر ایسا ہی ہے اور آپ اتفاق کرتے ہیں تو پی ڈی ایم اپنی اس پوری موومنٹ جو 3-4 مہینے تک چلے گی اس میں سے کیا اخذ کر پائے گی؟ کیا حصول کیا ہوگا اس میں سے، ایکسرسائز میں سے؟ دیکھیے پاکستان میں جو سیاسی تحریکیں چلتی ہیں نا
उसका एक खास पीरियड होता है, एक खास टेम्पो होता है। यानी आप 1977 की अगर तहरीक देखें तो वो तहरीक की कामयाबी जो हुई थी, उसकी कामयाबी दूसरे मानों में मैं कह रहा हूँ, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इलेक्शन उसी वक्त हुए थे, तो लोग सड़कों पे थे और जाहिर है एक उन्होंने पूरा एक माहौल बना दिया था। उन्होंने सूबाई असेंबली के इलेक्शन तो उस जमाने में अलग अलग होते थे, सूबाई असेंबलियों को बॉयकॉट किया और वो कामयाब बॉयकॉट रहा। उससे तहरीक वो पिक कर गई। उसके बावजूद भी सिंध में उसने बड़ी तब्दीली लेकर आया और पूरे पॉलिटिकल रवैये में तब्दीली आई। इस वक्त जो पूरा सूरत हाल है, हो सकता है कि पहली चीज तो ये कि चूंकि इस मुल्क की दो बड़ी सियासतें उनको जब लोग देखते हैं तो वो उनकी माजी की हुकूमतों के हवाले से पहले जज करते हैं और फिर उसका कंपैरिजन करते हैं वो गवर्नमेंट से वो खुश नहीं है, लेकिन एक कंपैरिजन करते हैं। अगर ये प्योरली महंगाई के खिलाफ मूवमेंट होती, इस मूवमेंट में बड़ी जान पड़ जाती जी। ये अगर नए इलेक्शन या हुकूमत हटाने की तहरीक ना होती, उस वक्त सिर्फ महंगाई को फोकस करते जी, महंगाई से लोगों को जनरेट करते, महंगाई के इश्यूज को फोकस करते, तो ये अल्टीमेटली बन जाती है एंटी गवर्नमेंट। लेकिन अभी भी जाहिर 3 जलते हैं, हम नहीं कह सकते कि आगे चल के वो हो। उसका असल टास्क तो पंजाब में होगा, असल बैटल फील्ड पंजाब की है जी। पंजाब में कितनी जो है ये तहरीक जो है वो जान पकड़ सकती है, ठीक। और उसका जाहिर है उसका आखिरी जलसा जब लाहौर में होगा तो उसके बाद हम जज कर सकेंगे कि लोगों की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन आम पब्लिक की अपनी जगह है जी। पर करीब 50,000 लाख 2 लाख लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। आप अचीव क्या करना चाहें जी? इससे जाके आप गवर्नमेंट नहीं डिसॉल्व होती। आप चाहेंगे कि कोई तीसरी फोर्स आके इस गवर्नमेंट को प्रेशर के अंदर हटा दे, तो क्या वो जमहूरी तरीका होगा जी? क्या उसको हम जमहूरी रवैया कहेंगे? कि अगर उस वक्त भी कोई ऐसा आर्मी चीफ जिस वक्त आपने जैसे जनरल राहील शरीफ के मौके पे नवाज शरीफ ने ही कहा था ना, जनरल राहील शरीफ के इमरान खान और ताहिर कादरी से बात की जाए, क्यों कहा था? उसकी क्या जरूरत पड़ी थी? आपने खुद जाके डायलॉग क्यों नहीं किए? तो हमारी इस तहरीक की जो डायरेक्शन है वो मुझे बिल्कुल सेट नहीं नजर आती। ठीक है, वो मुझे बिल्कुल डायरेक्शन लेस नजर आती है, इसीलिए इनको मुश्किलात का सामना आगे चल के होगा। ठीक है, राइट सर। आप ये कह रहे हैं कि आपको इसका ये नतीजा खेज होते हुए नजर नहीं आ रही और ये डायरेक्शन लेस नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मतलब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बाकी मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। अब शाहीन से भाई साहब, अभी तक जो पीडीएम के जलसे हुए हैं वो 3 निकात पर खड़े हैं, ये 3 नारे उसमें लगे हैं। एक कि धांधली हुई है, दूसरा ये कि इमरान खान नाकाम हो गए हैं, बैड गवर्नेंस है, महंगाई है, इमरान खान से परफॉर्म नहीं हुआ, और तीसरा ये कि हमने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी, ये देखिए हमने ये सब चीज़ें की हैं। आप में से, आपके ख्याल में इन तीनों में से कौन सा नारा जो है वो ताकतवर है, जिसकी बुनियाद पर कोई इम्कान मौजूद है इन जलसों के कामयाब होने का? देखिए, ये तीनों पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं और मेरा ख्याल है तीनों अपनी जगह कुछ ना कुछ ठीक है, कुछ ना कुछ गलत भी हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल स्लोगन्स है, इनको पार्लियामेंट के अंदर आके लगना चाहिए। ये जलसों में आप लगाए, ठीक है, वो भी एक पॉलिटिकल तरीका है, लेकिन अगर पार्लियामेंट को आपने छोड़ दिया, जैसा कि अभी हमारे गेस्ट मजहर साहब कह रहे थे कि अगर आप स्पेस छोड़ दें खुद, तो फिर कोई ना कोई आके उसको फिल तो करेगा। और हमारे यहाँ यही हुआ है कि जी पॉलिटिशियंस जो है जब उनका वक्त आता है तो वो फिर अपना पॉलिटिकल तरीके से मसलों को हल नहीं करते। अभी बात हो रही थी कि एनबीसी साहब ने कहा कि क्या क्या हमारे सियासतदानों ने नहीं किया फौज को। मुझे तो वो दिन भी याद है कि जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक फौजी जनरल को वर्दी में ये इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी दे दी थी। अब ये अगर एटीट्यूड हो, पॉलिटिकल एटीट्यूड जो हो, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड अगर ये हो, तो फिर डेमोक्रेसी को तो आप कसूरवार न ठहरे ना, आप फिर अपने आप को कसूरवार ठहरे। काजी साहब ने 2 बातें की बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं उसमें 1 लाइन कमेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी पार्लियामेंट जो है ये अब लिमिटेड कंपनीज बन गई हैं और लोग इसमें
पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए नहीं आते बल्कि अपने बिजनेस के लिए आते हैं पार्लियामेंट में। ये बिल्कुल मेरा ख्याल है ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा ऐड ये करना चाहिए कि ये लिमिटेड कंपनियां नहीं है बल्कि ये अनलिमिटेड कंपनीज हो गई हैं। ठीक है, इनका कोई अब रोक टोक ही नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई ऊपर का कोई कैप ही नहीं है कि ये कहाँ तक जाएंगी और कहाँ जाके इनको रुकना है या कौन इन्हें रोकेगा। ये खुद तो रुकती नहीं है। काजी साहब ने एक और बात की कि स्टाम्प पेपर लेके आ जाते हैं और उस पर पार्टियां चल रही हैं। वो तो हमने देखा है कि जब बेनजीर साहिबा की शहीद हुई थी तो एक स्टाम्प पेपर आ गया, एक वो तो स्टाम्प पेपर भी नहीं था शायद, वो तो ऑर्डिनरी पेपर था और फिर पूरी की पूरी पार्टी उस तरफ चल पड़ी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज पर्ची थी जी हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज का कसूर है कि उन्हें डेमोक्रेसी को उसमें यकीन रखना चाहिए और उसको कामयाब बनाने की कोशिश करना चाहिए। वो अगर देखते दूसरों की तरफ तो फिर कैसे होगा। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात जो है कि बदर साहब ने कहा कि तहरीकें चली, लेकिन तहरीकें हमारे यहाँ जितनी भी चली हैं पहले, उनके पीछे कोई ना कोई होता था तब वो कामयाब होती थी। आप ये हिस्ट्री हमारी देख लें जी। ऐसी तहरीक भी कामयाब हुई है। मुझे याद है, एनबीसी साहब को भी याद होगा कि बेनजीर साहिबा ने लॉन्ग मार्च किया इस्लामाबाद F10 से और राजा बाजार तक। वो इस्लामाबाद सिर्फ हुआ और वो भी एक गाड़ी में वो छुप छुपा के निकल के वहां पहुंच गई और वो लॉन्ग मार्च हो गया और कामयाब हो गया और उसकी बेसिस पे हुकूमत हट गई। तो कोई ना कोई पीछे जब होता है तो ये तहरीकें कामयाब होती हैं। आप वैसे जलसे जुलूस करते रहे, 120 दिन आप खड़े रहे बाहर, कुछ नहीं होगा अगर कोई पीछे नहीं है। तो ये पॉलिटिशियंस को अपना रोल देखना चाहिए। आज मैंने एक कॉलम लिखा है आप ही के 92 अखबार में कि इस पूरे सियासी सिस्टम को एक सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। आजकल ये लफ्ज बड़ा यूज हो रहा है हर जगह, सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो लोगों का हो रहा है, इंडिविजुअल्स का हो रहा है। कुछ कोई गायब हो जाता है, कोई 1-2 दिन के लिए, फिर वो वापस आ जाता है तो बिल्कुल वो ठीक ठाक हो जाता है। तो वो कहा जा रहा है कि जी इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मैं ये कहता हूं कि ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का सॉफ्टवेयर अपडेट होने की जरूरत है और उससे पहले अगर आप करना चाहेंगे तो उससे पहले पूरे सिस्टम को शट डाउन करना जरूरी होगा। कुछ देर के लिए, 1 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, जितना भी लंबा आपको अपडेट करने में टाइम चाहिए, सही है, शट डाउन भी जरूरी होगा। मगर 3 महीने के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए महीने के लिए नहीं। आप इतना लंबा अपडेट करना चाहे वो तो 11 साल में अपडेट नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो अपडेट के लिए आते हैं, 11 साल बैठे रहते हैं, वो होता ही नहीं अपडेट। हाँ, 90 दिन हमारी तारीख में अहम है ना। अच्छा नासिर भाई चुगताई साहब, एक तो अभी जो आर्गूमेंट्स दिए गए उसमें जो अभी शाहीन सबाई साहब भी कह रहे हैं कि ये निकलने वाला कुछ नहीं है। मज़हर अब्बास साहब भी कहते हैं कि डायरेक्शन लेस है, इस मूवमेंट से कुछ निकलेगा नहीं। क्या ये निकल सकता है जो कम अज़ कम अचीवमेंट होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कि चलिए हमने अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को मोबिलाइज़ किया है, उन्हें मुतहरिक कर लिया है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज की है, क्या कम अज़ कम ये हासिल हो पा रहा है? क्योंकि आमतौर पर ये समझा जाता है कि ये भी बहुत अर्ली है, ये अगर करना है तो फिर इलेक्शन से 1-1.5 साल पहले ये मूवमेंट शुरू की जाती है, ये बहुत पहले शुरू हो गई है अगर ये मकसद है तो। शाहीन साहब ने बिल्कुल सही कहा। शाहीन साहब और मैं एक ग्रुप में काम करते रहे, हमें पता है कौन सी खबरें बहुत जाती थी और कौन सी खबरें रुकवाई जाती थी। ये सब हमें पता है कि हालात क्या थे, किस तरह बिगड़े, क्या हुआ। यहाँ तक बात है सॉफ्टवेयर अपडेट की, मैं नहीं समझता सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए। सॉफ्टवेयर ट्रैश कर देना चाहिए, एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए नई हार्ड डिस्क के साथ, जिसमें इंतखाबी निज़ाम की पूरी ओवरहॉलिंग हो। सिस्टम को शट डाउन करें कुछ अर्से के लिए जी वो, हाँ, सिस्टम शट डाउन नहीं करें, सिस्टम को मतलब नया सिस्टम डालें ना। आप नया सिस्टम डालें, पुराना सिस्टम निकाल दें। पुरानी सियासत गरी ख्वार है। सर इसका फार्मूला नहीं है ना किसी के पास, मगर करेंगे कैसे और कौन करेगा? नहीं, बिल्कुल फार्मूला है, बिल्कुल फार्मूला है। दुनिया में जगह जगह फार्मूला मौजूद है। ये जो इंतखाबात आप कराते हैं ना, तो मेरे इलाके से 11,000 वोट लेने वाला जीत जाता है जी, और मेरे इलाके में आबादी वोटरों की तादाद 3 लाख है। ये इंतखाबात ही नहीं है, ये सब जालसाजी है। तो कोई ऐसा इंतखाबी निज़ाम आए कि जहाँ ये फ्रॉड तो कम से कम ना हो। दूसरी बात ये कि जो जलसे वलसे हो रहे हैं, इनमें मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी थोड़ा गेन कर रही है।
पंजाब में थोड़ा गेन किया, गुजरांवाला में उसके ऑफिस खुलना शुरू हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह वो मूव कर रहे हैं वहाँ दोस्तों से, और दोस्तों से मुराद मेरी सहाफ़ी हैं, सिर्फ सियासतदान नहीं है और कमिश्नर में नहीं है, सहाफ़ियों से मेरी बात हुई है बहुत, वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि इस वक्त तो तूती बोल रहा है इनका, तो शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। लेकिन असल मसला महंगाई का है। कहा गया तहरीक चली और कुछ कामयाब हुई, ये नहीं कि तहरीक सबको पता है कि किसने चलवाई थी, किसने फंड किया था, कहाँ से फंडिंग आई थी, किस तरह वो नाकाम, पहले हफ्ते में वो तहरीक नाकाम हो गई थी, फिर मज़हब का कार्ड लाया गया, मज़हब के कार्ड पे वो तहरीक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और उसके बाद आखिर में मुज़ाकरात हुए, फार्मूला तय पा गया कि किस तरह दोबारा इंतखाबात होंगे, और सुबह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार करके मरी ले जाया गया। आई जाएगी तहरीक किसने फंड की थी, ये आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो बिल्कुल पीछे लोग मौजूद होते हैं, पीछे पुश करने वाले भी होते हैं, लाने वाले भी होते हैं, गिराने वाले भी होते हैं, और सजाएं देने वाले भी होते हैं। तो जो आप स्पेस फराहम करते हो तो आर्मी चीफ को प्राइम मिनिस्टर की जगह पेशावर जाना पड़ता है मदरसे के बच्चों को खैरियत पूछने के लिए। आपने स्पेस दिया ना, प्राइम मिनिस्टर तो लाहौर चले गए, वहाँ जाके उन्होंने डॉक्टर से खिताब किया बगैर मास्क लगाए हुए, सारे डॉक्टर बगैर मास्क के बैठे हुए थे। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ कोई सियासी लीडर नहीं गया, सिर्फ ब्लोर फैमिली वहाँ नजर आई आपको, जो सब शहीद हो चुके हैं, और उनकी बेवा बाकी है, हारून की बेवा, वो लोग वहाँ नजर आए। बशीर ब्लोर शहीद हो चुके हैं, सब शहीद हो चुके हैं उनके लोग। तो जो इफ्तिखार नजर आया जिनका बेटा शहीद हो चुका है, तो आपने स्पेस दिया, आर्मी चीफ चले गए, ना प्राइम मिनिस्टर गया, ना वज़ीर दाखिला गया, और कोई भी नहीं गया। तो ये बात है, स्पेस आप दोगे तो कोई, पानी होता है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। तो बात ये है कि एक तरफ बैठना पड़ेगा आपको, अपनी जुराइम का हिसाब लेकिन सर खुद ये करना जो पड़ेगा, अभी बहुत जुर्म हो चुके हैं जी, मगर अभी जो सॉफ्टवेयर और सिस्टम अपडेट की काजी साहब बात हो रही है, अब ये सिस्टम अपडेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने करना है, इसको अगर मैं रिफॉर्म्स का नाम दे लूँ, जो इदारों में लेकर आना था उसी को शायद सिस्टम अपडेट कहा जा रहा है। तो रिफॉर्म्स कैसे प्राइम मिनिस्टर, तो अभी मैं आप ही के प्रोग्राम में भी देख रहा था, आप भी इसी बात पर कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर तो उन छोटे छोटे माफियाज से परेशान है कि जी माफियाज हमें करने नहीं दे रहे, हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो माफियाज हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो अगर छोटे छोटे माफियाज काबू में नहीं आ रहे तो ये सिस्टम अपडेट कैसे होगा, रिफॉर्म्स कैसे आएंगी? देखिए, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं जो अभी शाहीन सहबाई साहब ने भी कही कि बात यह है कि जहां पॉलिटिकल इक्तदार जहां गया, जिनके पास था, उनके पास ज़राए पैदावार पर भी उनका कब्जा हो गया। अब देखें ना, आपकी जितनी रेगुलेटरी रिजीम्स थी वो खत्म हो गई। आप बड़े दिनों बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम सुन रहा हूं, खैर से तिया पांचा कर दिया पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग ने, नून ने भी उसका। देखें, आपने एक सिस्टम बनाया, रियासत के इदारे ऑफलोड किए, पब्लिक सेक्टर को दिए, और कहा कि जनाब ये होगा, ये होंगे इदारे जो इनको रेगुलेट करेंगे, ओगरा रेगुलेट करेगा, नेपरा करेगा, फलां करेगा, फलां करेगा। वो तो बन गए पूडल्स। राणा भगवान दास की रिपोर्ट खोल के देख लें। सवाल यह है कि क्या कोई पॉलिटिकल लीडर इस इकोनॉमिक मॉडल को रीथिंक करने का सोच रहा है या नहीं? राइट विंग रिफॉर्मिज्म के तो टुकड़े सामने पड़े हुए हैं, मुझे तो लगता है लेफ्ट विंग रिफॉर्मिज्म की भी गुंजाइश बाकी नहीं बची। अब सवाल हुआ क्या है, मुझे बताएं मसला क्या है? लड़ रहे हैं आपस में, बैंक इनके पास हैं, मिलें इनके पास हैं, ज़राए पैदावार के ये मालिक हैं, असेंबलियों में एक भी गरीब आदमी का नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं है, अगर उनको पहुंच जाता है तो एक हादसा होता है। ये सेनेट की सीटें जिस तरह, मैं नहीं कहता, खुद वो जो अखुंज़ादा चटान कह रहे थे जैसे बिकती हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस तबके से ये समाज अब चल नहीं पा रहा। अब सवाल यह, इसको अपडेट करने की बात नहीं है, बात यह कि आप देखें, आप एक कार्टून को हाथ डालते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, पता चलता है भाई इन्होंने इलेक्शन फंड किया हुआ है। अभी जो बात की बेग साहब ने, बड़ी अहम बात की, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, इन्होंने कौन सी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की है? मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी कुछ एक कानून आया था जिसपे हमने बहुत लड़ाई की, जिसमें हमने जो है वो, जिसमें कुछ मजहबी जज्बात मजरू हुए, उसके साथ एक और वारदात हुई थी जो सागदार ने की थी। जो एक कानून था कि जनाब आपने बताना है जो MNA का इलेक्शन लड़ रहे हो, उनके कवायद जो है वो वेरीफाई करने होंगे आपको जाके स्टेट बैंक में। आपको याद होगा, मुझे नाम भूल गया, बड़ा सा जो नादरा के एक चीफ थे, उन्होंने कहा मैं सॉफ्टवेयर बना देता हूं कि जो लिंक होगा इलेक्शन कमीशन से, तो आपके जो है अपना
آپ کے جو شناختی کارڈ کا ادارہ ہے اور اسٹیٹ بینک سے 1 منٹ میں پتا چل جائے گا کہ کس نے مال اس کو سکریپ کر دیا. اس نے 2 کارنامے کر کے گیا ہے ساکھدار. ایک تو وہ سکریپ کر دیا کہ جناب کسی نے لون لیا ہے نہیں لیا, اس میں کوئی ڈیفالٹر ہے, بیٹا ڈیفالٹر ہے یا نہیں. اور دوسرا کام انہوں نے کیا 1992 کا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ بنا کے حوالے کو لیگلائز کر دیا. تو ہوا کیا ہے, یہ سارے کے سارے ایک طبقے کے مفاد میں لیجسلیشن کرتے رہے. میں ایک بہت بڑے میں عرض کرتا ہوں, انہوں نے قانون بنا دیا کہ 5 سال پرانی ڈکیتی ایف بی آر چیک ہی نہیں کر سکتا. 5 سال حکومت کریں, مال کھائیں, اس کے بعد ٹائم بار ہو جاتا ہے. سو ایوری تھنگ, ساری بساط آپ نے بچھائی 1% لوگوں کی ڈکیتی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور کنٹینیو کرنے کے لیے. یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی. ہمیں ڈیموکریسی اور اس چکر میں ڈالا ہوا ہے, یہ آمریت ہوتی ہے, یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے. آمریت میں بھی ہمیں جوتے, بنیادی طور پر جو اپنی پھر کہتے نہیں وہ لوگ تو اپنے مفادات کے لیے بنائی گئی جو قانون سازی ہے اس پر کوئی ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف نہیں بولتی, کیونکہ اس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے. اور پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992 اس کی ایک ایگزامپل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. وقت کم ہے اور میں چاہوں گا کہ مختصراً کامنٹ آ جائے آپ سب کا. سب سے پہلے ناصر بھائی صاحب آپ سے شروع کرتے ہوئے, آپ کے خیال میں جو کل اختر مینگل صاحب نے مریم نواز سے ملاقات کی ہے, اس کی ایک خاص پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آپ کرتے ہیں یا ایک معمول کی ملاقات سمجھتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ معمول کی ملاقات نہیں تھی. یہ ملاقات بلوچستان میں کسی تبدیلی کی طرف آپ کو شاید لے کے چلی جائے, اگر پیپلز پارٹی تیار ہو جائے, اگر زرداری صاحب تیار ہو جائے. سب سے بڑی بات زرداری صاحب کی تیاری ہے, کیونکہ جو کچھ سینٹ میں ہوا تھا پچھلے دنوں, اس میں انہوں نے ہاں تو کر لی تھی, لیکن اس کے بعد جو فیصلہ آیا خفیہ رائے شمار پہ مختلف تھا. تو مریم اور مینگل صاحب کی ملاقات معمول کی نہیں ہے, یہ غیر معمولی ملاقات ہے اور کسی تبدیلی کی طرف لے کے جا سکتی ہے اگر سیاسی مفاہمت ہو جائے اور پیپلز پارٹی تیار ہو جائے. صحیح ہے. کیا اپنے طور پر پولیٹیکل پارٹیز شاہین سے بھائی صاحب کوئی ایسا ایڈونچر کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ثناء اللہ زہری صاحب کی دفعہ جب ہوا تھا تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ زرداری صاحب نے طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کر یہ کیا ہے. تو کیا اپنے طور پر پولیٹیکل پارٹیز کو موو کر سکتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کئی دفعہ بلوچستان میں خاص کر کیونکہ وہاں کی پالیٹکس ایک بڑی پیکیولر پالیٹکس ہے اور وہ عام پالیٹکس سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے, اور وہاں پہ کچھ اور اداروں کا اور کچھ اور اسٹیک ہولڈرز کا رول بھی زیادہ ہے, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہاں پہ تھریٹس بھی زیادہ ہیں, وہاں پہ ٹیررزم ہے, وہاں پہ سب سے بڑا آپ کا ملک کا پروجیکٹ سی پیک جو ہے وہ بلوچستان میں ہے, اس کی سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے. تو وہاں پہ ہم نے پچھلے 2-3 دفعہ دیکھا کہ جی وہ نظر کچھ آتا ہے لیکن جب نتیجہ نکلتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے. اور وہی پھر بلوچستان کا ماڈل جو ہے پھر وہ الٹیمیٹلی نیشنل اسمبلی میں بھی آ گیا, پارلیمنٹ میں بھی, نیشنل پارلیمنٹ میں بھی آ گیا, جب ہم نے دیکھا کہ فاٹف کے اوپر بیانات کچھ اور تھے اور نتیجہ کچھ اور ہے. جی ہاں. تو اب بھی اگر نیشنل اور سیکیورٹی کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک گورنمنٹ کا چینج جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا, تو میرا خیال ہے پھر نتیجہ وہی آئے گا, چاہے یہ آپس میں جتنی بھی مل کے کوشش کر لیں, نتیجہ وہی آنا ہے جو پہلے آیا تھا کہ ابھی نیشنل سیکیورٹی کا ریکوائرمنٹ ہے یہ جی کہ ابھی یہ اسٹیبلٹی رہے یہاں پہ اور اسی طرح ہی چلے. ٹھیک ہے. سید قاضی صاحب آپ کی رائے؟ دیکھیں, جب پولیٹیکل پارٹیز کا عالم یہ ہو کہ وہ اپنی طاقت لوکل مقتدر طبقوں سے مانگ رہے ہوں یا انٹرنیشنل پاور بروکر سے مانگ رہے ہوں, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے عوام پر اعتماد چھوڑ دیا ہے اور عوام کی طاقت کے بل پر وہ کچھ کر نہیں پا رہے. تو پھر جب بالادست طبقات کے ہاتھوں میں ہم اپنی باغ ڈور دے دیتے ہیں تو پھر شاہین صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہی ہوتا ہے جو اوپر سے ہوتا ہے, نیچے سے کچھ نہیں ہوتا, اور بندے آپ کے زیادہ ہوتے ہیں, ووٹنگ کے بعد آپ کے بندے کم ہو جاتے ہیں. یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک عوامی سیاست بحال نہیں ہوتی. بہت شکریہ سید قاضی صاحب, بہت شکریہ. شاہین صاحب ایک شکریہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.